أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ ولا الضالین پر جو مد ہے اس کو 5 انگلی کے برابر 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. تجوید کا قاعدہ ہے، تو اس سے قرآن پاک میں حسن پیدا ہوتا ہے. قرآن کو تجوید سے نہ پڑھیں آدمی گناہگار بھی ہوگا اور قرآن کریم کے حسن کو خراب کرنے والا بھی ہوگا. تو اس لیے جہاں بھی مد جس طرح ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. جب انفرادی طور پر پڑھیں تو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. سب سے آسان ہے مد. تجوید میں سب سے آسان جو چیز ہے وہ مد کھینچنا ہے. تو اس میں نہ کسی حلق کی ضرورت ہے نہ کسی لمبے سانس کی ضرورت ہے، بس تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے. تو ولا الضالین کا جو مد ہے اس کو 5 الف کے برابر کھینچنے کی کوشش کریں. بہت لمبا مد بنتا ہے. ترجمہ دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں. الرحمن الرحیم. سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. مالک یوم الدین. قیامت کے دن کے مالک ہیں. ایاک نعبد. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین. اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہمیں منزل تک پہنچائیے. چاروں طرح کے تراجم منقول ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کی نعمتیں برسیں، آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب اترا اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے گمراہ ہو گئے. آمین. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے. گزشتہ دروس میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیتوں کا خلاصہ مختصراً ہم نے سن لیا. یہ 5ویں آیت ہے اور کل سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. 6ٹھی آیت انعمت علیہم پر ہے. اگرچہ کہ دائرہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن 5 نمبر جو لکھا جاتا ہے وہ بھی آیت ہی کے قائم مقام مانا جاتا ہے. تو 5 نمبر کی آیت آج پڑھی گئی اور اسی سے متعلق مضمون 6 اور 7 نمبر کی آیتوں میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کو بندے نے تسلیم کر لیا. اور اس کے بعد اللہ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے اور اس کی مالکیت کا اقرار کرنے کے بعد بندے نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ایک درخواست پیش کی. گویا کہ ایک معاہدہ اللہ کے دربار میں رکھا. ایاک نعبد. کہ اے اللہ اتنی خوبیوں کے آپ مالک ہیں، اتنی رحمتوں کے آپ مالک ہیں اور قیامت کے دن کے بھی آپ مالک ہیں. تو اب آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ترجمہ کیا گیا ایاک نعبد. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے.
مانگتے ہیں اور آئندہ مانگیں گے، دونوں مفہوم اس کے اندر دونوں طرح کا معنی پیدا ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھلائی۔ اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ میں نے بتلایا تھا ابتدا میں، کہ دعا سکھانے کی صورت، کیسے بندے کو اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سیدھے آتے ہی اپنے موضوع پر نہ آنا چاہیے، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، پھر انسان کی اپنی تذلل، اپنے عاجزی، اپنی کمزوری کا اقرار ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف ہو۔ یہاں یہی ترتیب ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اس کے بعد پھر بندے نے ایاک نعبد کہہ کر اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا۔ اور میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ عبادت کہتے ہی ہیں کسی کے مقام اور مرتبے کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز کر دینا، یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ تو بندے نے اللہ کی حمد بیان کی اور اپنی عجز اور اپنی کمزوری کا اعلان کیا۔ اب پھر اللہ کے سامنے بندہ اپنی درخواست پیش کر رہا ہے۔ اب وہ درخواست بھی کتنی پیاری ہے۔ انسان کی ضروریات میں، دنیاوی اور اخروی ضرورتوں میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے انسان کو ہدایت کا مل جانا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بندے نے دعا مانگی کہ اے ہمارے اللہ، یہاں جمع کا استعمال، اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے سیدھے راستے کی۔ گویا کہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ضرورت انسان کو اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کا مل جانا ہے، اور پھر اس ہدایت کے ملنے کے بعد بندہ اس ہدایت کو برقرار رکھے۔ یہ بھی دعا اللہ نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو گویا کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت کا اللہ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت میں دعا کے ذریعے سے حکم دیا کہ تمہاری زندگی کی صبح و شام ہدایت کی تلاش میں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہدایت مل جائے تو اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، بلکہ اس ہدایت کے تحفظ کی، اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی بھی تم کو دعائیں کرنی۔ تو پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ دو مثالوں سے اس کو سمجھیں۔ ایک تو عربی زبان میں ہدایت کے معنی آتے ہیں کہ انسان نے کسی کو راستہ بتلا دیا، کہ آپ سے مجھ سے کسی نے راستہ پوچھا، منزل کا پتہ پوچھا، تو وہیں کھڑے کھڑے ہم نے اس کو بتلایا کہ فلاں راستے پر جانا، اتنی دور جا کر اس طرف مڑ جانا، فلاں علامت آئے گی، اور پھر وہاں سے اس طرف چلے جانا، تمہاری منزل تمہیں ملے گی۔ تو اپنی جگہ کھڑے رہ کر پوچھنے والے کو راستہ بتلا دینا، یہ بھی ہدایت کے اندر داخل ہے۔ اور ہدایت کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ راستہ پوچھنے والے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کی منزل تک پہنچانا، اور اس راستے سے لے جانا جو راستہ قریب ترین والا راستہ، اس راستے سے لے جانا جس راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں، اس راستے سے لے جانا جو راستہ سیدھا چلتا ہو اور کوئی اس میں کجی اور کمی نہ ہو، کوئی اس میں پریشانی نہ ہو، کوئی اس میں رکاوٹیں نہ ہوں، اس طرح کے راستوں سے لے جا کر منزل مقصود تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت کے اندر داخل ہے۔ تو ہدایت کے دونوں معنی قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ اب یہاں قرآن کریم کے وہ معنی مراد ہیں کہ جو دوسرے نمبر پر ہم نے بیان کیے، کہ انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور یہ درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ، پچھلے ہم نے آپ سے اقرار کیا، معاہدہ تو کیا کہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے احکام پر چلیں گے۔ میں نے گزشتہ یہ بتلایا تھا کہ عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم بھی داخل ہے۔ پرستش اور اطاعت، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی۔ اسی لیے پھر وہ مثال میں نے دی تھی کہ عبادت کی شکلیں انسانوں کے سامنے جائز نہیں ہے بنانا۔ تو یہ درخواست بلکہ معاہدہ بندے نے کیا کہ ہمارے پروردگار، ہم نے آپ سے معاہدہ تو کر لیا کہ آپ کی عبادت اور آپ کی پرستش کریں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے عبادت کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے آپ تک پہنچنا ہے۔ آپ اگر ہمیں یہ کہہ دیں کہ جاؤ یہ قرآن ہم نے نازل کر دیا، اس میں ہدایت تلاش کر لو، مولا ہمیں مشکل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی وہ یہاں درخواست بندے سے کروائی
کہ مولا سیدھا راستہ ہمیں بتلائیے اور بتلا کر منزل تک ہمیں پہنچائیے. یہ درخواست بندہ کر رہا ہے. اسی لیے آگے کا جو جملہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ دلیل ہے آگے اس جملے کی. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ مولا صرف ہمیں راستہ نہ بتلائیے گا، ہمیں اس راستے پر چلائیے گا. دعا مانگ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے. ورنہ اللہ اپنے مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی مرضی ہے، قانون اس کا یہی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے کسی کی ہدایت کا، وہ محتاج نہیں ہے کسی کی عبادت کا. بندے محتاج ہیں تو بندے درخواست پیش کرتے رہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں درخواست پیش کرنے کا حکم ہے، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ سیدھے راستے پر چلائیے، منزل تک پہنچائیے، تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ راستہ تو معلوم ہے لیکن منزل تک نہ پہنچ پائیں اور منزل پر جانے سے رکاوٹیں پیدا ہوں تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے. تو یہ ہدایتیں اللہ سے مانگنا ہے. اب وہ کون سی ہدایت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات سے پہلے، ان کی موت سے پہلے کہا تھا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت کے دن گواہ بن جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن مقدس نے جو الفاظ اس وقت نازل فرما کر فرمایا تھا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو وہاں ہدایت سے مراد یہ نہیں کہ حضور جسے چاہیں راستہ نہیں، بلکہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ حضور جسے چاہیں اسے ہاتھ پکڑ کر منزل پر نہیں پہنچا سکتے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی ہیں. ہادی کا مطلب ہوتا ہے بندوں کو سیدھا راستہ بتلا دینا، دکھلا دینا، منزل پر پہنچانا. یہ رب العالمین کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی ہدایتوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. اس آیت میں دونوں ہدایتیں ہیں، بلکہ دوسرے نمبر کی جو ہدایت جس کا تذکرہ ہوا وہ زیادہ مطلوب ہے. عربی گرامر کے حساب سے بھی جو کچھ بنتا ہے معنی وہ یہی بنتا ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجئے ہمارے پروردگار. دیکھیے ہدایت پانے کے کچھ راستے ہیں، قرآن کریم ہی بتلاتا ہے. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں میں ان کو راہ راست پر لے آتا ہوں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو میری طرف متوجہ ہوتے ہیں میں ان کو راہ راست پر لے آتا ہوں. تو پہلا کام بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے ہدایت پانے کے لیے. ذہن سے، قلب سے، اعضاء اور جوارح سے بندہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف کہ مولا مجھے آپ ہدایت پر لے آئیے. دوسرے درجے پر ہے لفظ ہدایت. جب بندے نے متوجہ ہو کر اللہ سے درخواست کی، اللہ اس کو ضرور ہدایت سے نوازتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دل سے لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو ہم پھر ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو دوسرے درجے میں یہ ہے کہ بندہ انابت اختیار کرے، اللہ سے مانگے. دوسرے درجے میں اس کو ہدایت ملے گی. جب ہدایت ملے گی تو اب اس ہدایت پر استقامت کے ساتھ بندہ جمے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جو فرمایا آیت کے اندر، یہاں تیسرا درجہ مراد ہے ہدایت کا. وہ کیا ہے کہ جب بندے نے انابت کے ذریعے، دعا کے ذریعے ہدایت مانگ لی، اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان کی دولت سے نواز دیا، اب اس پر موت تک باقی رہنا ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے. تیسرا درجہ، جب یہ تینوں درجے حاصل ہوتے ہیں تو پھر انسان کو ایک چوتھا درجہ نصیب ہوتا ہے جو کہ اصحاب کہف کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. وہ چند نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس کو ربط قلبی کہتے ہیں. ربط قلب کا مطلب یہ ہے کہ انسان باطل کے بڑے سے بڑے جابر کے سامنے کھڑا ہوگا، ہدایت کے مقدس ترین عمل سے محروم نہیں ہوگا. ورنہ جس کے دل میں اس درجے کی ہدایت اور اس درجے کا ایمان نہیں آئے گا، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر ایمان سے نکل جائے گا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا.
تو نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم. یہ جو آیت ہے وربطنا علی قلوبہم کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. اذ قاموا جبکہ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے. فقالوا کہنے لگے ربنا ہمارا رب اللہ ہے. تو یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے، انسان کو یہاں تک پہنچنے کی فکر کر رہی ہے. یہ نہیں کہ ایمان مل گیا اور بس کچھ عبادات اختیار کر لی اور خوشی منا لیے کہ بھائی میں ہدایت یافتہ ہوں. نہیں، موت تک اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو انابت کے ساتھ ہدایت پانا ہے اور پھر اس ہدایت پر استقامت سے جمے رہنا ہے اور پھر اس استقامت کے ساتھ ربط قلبی کے ساتھ موت تک برقرار رہنا ہے. کتنی ہی بڑی دنیا کی طاقت مقابلے پر آئے، ایمان کا سودا کرنے والا نہ ہو. یہ کس کا درجہ تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کا درجہ تھا، صلحاء کا درجہ تھا، صدیقین کا درجہ تھا، صالحین کا اور شہداء کا درجہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس اعلیٰ درجے کی ہدایت کو اسی ترتیب سے پھر آگے ذکر فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن کے راستے پر جن پر آپ نے انعامات کی بارشیں برسائی. یہاں کوئی مفہوم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ مراد ہیں. یہاں صرف اتنا سا لفظ ہے انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا تفسیر کے لیے جو سب سے پہلا ماخذ، سب سے پہلا سورس ہے وہ خود قرآن کریم ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں. تو سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. تو یہاں جو انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے اس کی تفسیر سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمائی. من الذین، من النبیین، نمبر 1، نمبر 1 پہلے نمبر پر انبیاء، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق، والشہداء تیسرے نمبر پر شہید، والصالحین اور چوتھے نمبر پر صالحین. یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا. اب آئیے وہ جو 4 باتیں میں نے عرض کی، ہدایت کے 4 درجے اور پھر یہ 4 انعام یافتہ طبقے، ان کو منطبق کریں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ نے ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا، وہ مینار نور ہوتے ہیں، لوگ ان سے روشنی پاتے ہیں. ان کے زمانے میں ان کی اتباع لازم اور واجب ہوتی ہے. کوئی اس سے انکار کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تو نبی ہے، اور نبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں. ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قیامت تک آپ ہی کی نبوت باقی رہے گی. اب نبی کے بعد جو مقام ہے وہ صدیق کا ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق وہ بندے ہوتے ہیں جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کی نبوت پر بغیر کسی سوال کے اس پر ایمان لے آتے ہیں. نبی کی نبوت پر بغیر کسی سوال کے ایمان لے آتے ہیں. یہ صدیق کا مقام ہوتا ہے. نظریاتی طور پر نبی اور صدیق بہت ہم آہنگ ہوتے ہیں. سوچ نبی کی اور صدیق کی ایک جیسی ہوتی ہے. نبی کی جو فکریں ہوتی ہیں صدیق کی بھی وہی فکریں ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کائنات کے صدیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا معاملہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ، ان کی فکر کے حساب سے حضرت صدیق اکبر نے امت کو راہ راست پر ڈالا، سنبھالے رکھا، برقرار رکھا. جامع القرآن اول کا لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. آج بھی صدیق ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مقام صدیقیت جو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تھا اس کے ساتھ مقام صحابیت بھی جڑا ہوا. وہ صحابی بھی تھے. تو آج جو صدیق آئے گا وہ اس درجے کا صدیق تو نہیں بنے گا، اس لیے کہ اب صحابی تو بن نہیں پائے. تو صدیق بن سکتے ہیں زبان و قول کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، جس کی بات میں سچائی ہوگی. میں نے ابھی مغرب میں جو آیتیں پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. سیدھی بات کرو. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو
اور نیکوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ انسان کی زندگی پر صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صدیق بنے تو جو صدیقوں کی صحبت میں رہے گا اس کے اندر بھی سچائی آئے گی، راست بازی آئے گی، تقوی شعاری آئے گی۔ تو آگے فرمایا والشہداء، شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی تعلیمات کے عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے اور نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے صالحین کا۔ صالحین کہتے ہیں عملی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر نبی کی تعلیمات کو قبول کر کے اس کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنے والے صلحاء ہوتے ہیں۔ ہر دور میں یہ تین طبقے ضرور پائے جائیں گے، شہید بھی پائے جائیں گے، صلحاء بھی پائے جائیں گے، صدیق بھی پائے جائیں گے، نبی نہیں پائے جاتے اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ لعین وقت مرزا غلام احمد قادیانی کم وقت مردود ذلیل نے اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ دیکھو روزانہ دعا مانگ رہے ہو کہ ہمیں ان لوگوں کا مقام عطا فرما، تو اس میں ایک نبی کا بھی تو نام ہے، تو یہ ممکن ہے کہ نبی شاید آئیں گے، میں نبی بن کر آ گیا نعوذ باللہ۔ جیسے ابھی ایک گوہر شاہی فتنہ شروع ہوا ہے، وہ بھی کم وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، اور ایک اور کوئی کارٹون پیدا ہوا جو نبوت کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نبوت کے سلسلے میں حتمی فیصلہ ہے قرآن مقدس کا، 300 سے زائد آیتیں ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین ثابت کرتی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ وہ آیتیں بھی سناؤں گا، تو یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ باقی تین طبقے جو ہیں یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی صدیق کو تو تلاش کر لیں گے، صالحین کو تو تلاش کر لیں گے، شہداء کو کیسے تلاش کیا جائے؟ وہ تو موت پر پتہ چلے گا کہ یہ شہید ہے۔ تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب لکھا ہے، جس انسان کی زندگی میں اللہ کے نام پر مرنے کا جذبہ پایا جائے تو حدیث میں آتا ہے انتم تموتون کما تعیشون، جس سوچ اور فکر کو تم ہمیشہ اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھے ہو، اسی فکر پر تمہاری موت آئے گی۔ تو جو بندہ اسلام کے نام پر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کا جذبہ رکھتا ہے تو امید ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان کے راستے پر چلنے کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ انعمت علیہم کے اندر یہی لوگ مراد ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ ہدایت مانگ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی دو مثالیں بھی دی، حسی مثالیں جو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ایک تو مثال ہے ثبوتی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مثبت مثال، وہ یہ ہے کہ جن پر انعام ہوا اے اللہ وہ راستے پر چلا۔ اب آگے منفی مثال اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا، وہ کون ہیں؟ المغضوب علیہم، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب آیا، جو اللہ کے غضب کے مستحق بنے، والضالین جو راستے سے ہٹ گئے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں طبقے ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہونے والے ہیں۔ ہدایت ملنے سے پہلے گمراہ ہونے والے نہیں، ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہونے والے۔ تو اس میں پہلا طبقہ جو ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہوا، اور وہ طبقہ جن پر اللہ کا غضب آیا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، دیکھیے غصہ، غضب، خوشی، مسرت، یہ سب کیفیات کا نام ہے، فیلنگز کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ انسان غصے کی کیفیت میں ہے، انسان خوشی کی کیفیت میں ہے، اور جب یہ چیزیں کیفیت سے تعلق رکھتی ہیں، کیفیت کا محمل جو ہوتا ہے، کیفیت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ انسان کا قلب ہوتا ہے، دل ہوتی ہے۔ دل پر کوئی چیز اچھی لگے تو آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، دل پر کوئی چیز گراں لگے تو انسان پریشانی محسوس کرتا ہے۔ تو جب یہ غصہ اور خوشی اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اور ہر طرح کی خامیاں اور کوتاہیاں ہم نے اللہ سے پاک کر دی۔ سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر طرح کے عیب سے اللہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ تو یہ غصہ ہونا اور کسی کیفیت سے دو چار ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کے سوالات جب بھی ذہن میں آئیں
تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کیفیات بندے کی ہوتی ہیں اللہ کی بھی وہی کیفیات، یہ تصور غلط ہے۔ یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ خالق پر بندے کو نہیں امیجن کیا جا سکتا اور بندے پر خالق کو نہیں امیجن کیا جا سکتا۔ یہی مسئلہ خراب ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہوئے ان معاملات میں کہ بھئی اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، نہیں ہم کو سوال کرنے کا حق ہے۔ کچھ سوالات پر زبان بند کر لینے میں ایمان کی عافیت ہے۔ تقدیر کے معاملے میں سوال سے منع کیا گیا، اللہ کی صفات جو بیان کی گئی، صفات متشابہات جس کو کہا جاتا ہے، ان سے ان کے بارے میں سوال کرنے سے امت کو منع کیا گیا۔ ان پر یقین رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت جیسے حل امتلأتی وتقول حل من مزید، جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو وہ آواز دے گی کہ ہے کوئی اور بھیجو، تو پھر آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین کا قدم اس پر رکھا جائے گا تو وہ خاموش ہوگی۔ اب کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کا قدم کیسا ہے، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ماننا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، مانتے تو ہیں۔ ہم نے آج تک ہوا کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں کہ ہوا ہے، اگرچہ کی سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ کی نگاہوں کو نظر نہ آئے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہے۔ تو متشابہات کی جتنی صفات ہیں ان میں انسان کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ایک مسئلہ استواء علی العرش کا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ لفظ ہے قرآن میں مستوی ہوا۔ اس لفظ مستوی کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوا۔ بیٹھا کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹھنے لیٹنے سونے سے اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہاں علماء نے پہلا جواب یہ دیا کہ اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کیا جائے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ وہاں غضب سے مراد اللہ کا عذاب ہے، کیفیت مراد نہیں ہے۔ مغضوب علیہم یعنی آخرت میں جن پر اللہ کا عذاب ہونا طے ہے، یہ لوگ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ وہ لوگ جن کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں آپ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ کون ہیں؟ اس دور میں جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول تھا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرمایا کہ اس سے مراد یہودی ولا الضالین جو گمراہ ہو گئے، اس سے مراد حضور نے فرمایا کہ نصارہ ہے۔ بعد میں مفسرین نے بہت تحقیق کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ آج ہر وہ طبقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اپنے غلط عقائد اور بدعات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وہ طبقہ جو اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق بن رہا ہے وہ مغضوب علیہم کے اندر داخل ہے۔ وہ اگر ایمان سے نکل چکا تو مغضوب علیہم، جیسے کہ ابھی قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، مہدویت ہے، یہ جتنے نئے فرقے آئے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں لیکن نام مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ المغضوب علیہم کے اندر داخل ہیں۔ اور جو ہیں تو مسلمان، ابھی وہ ایمان میں باقی ہیں لیکن گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ولا الضالین کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ آیتیں پیغام دے رہی ہیں کہ جن لوگوں کے راستے پر چل کر اللہ کا انعام ملا ہے، ہمیں اس راستے پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، اور جن پر اللہ کا غصہ اور آخرت میں عذاب ہوگا ان کے راستے سے ہماری زندگی ہٹانا ہے۔ تو سب سے پہلا مصداق یہودی ہیں۔ ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ آج میری اپنی زندگی میں میرے ماتحتوں کی، میرے خاندان کی، جن کے بارے میں، جن کے ایمان و عقیدے کے بارے میں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا، ان کی زندگی میں یہودیت کے کتنے اثرات پائے جاتے ہیں، نصرانیت کے کتنے اثرات پائے جاتے ہیں، کتنے طور طریقے ہیں جو یہودیوں کے ہمارے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں قرآن کا صاف اعلان ہے۔ بندہ مانگ تو رہا ہے، اے اللہ مجھے ان کے راستے سے بتا، اور باہر جا کر وہی طریقے اختیار کر رہا ہے، گویا کہ اللہ سے معاہدہ کر کے، دعا مانگ کر، بغیر کسی توجہ، بغیر کسی فکر کے اور بغیر قلبی رجحان کے دعا مانگنے سے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے تو توجہ شرط ہے، توجہ شرط ہے۔
اور توجہ کے اندر یہ بات داخل ہے کہ انسان اپنی ما قبل اور ما بعد کی زندگی کو بدلنے کا تہیہ کر چکا، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ تو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا لیجئے، منزل تک پہنچا دیجئے۔ لیکن یہ دوسری شرط تھی کہ جد و جہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تب اللہ راستے پر چلائے گا۔ تو جد و جہد اور کوشش کے معاملے میں انسان ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمارے لباس، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہماری عبادتیں، ہماری خوشی، ہمارا غم کہیں یہودیت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں نصرانیت کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر ہیں تو پھر ہمیں غیر المغضوب علیہم کے زمرے میں داخل ہوتے ہوئے کوئی نہیں بچائے گا، اور اگر نہیں ہیں تو پھر انعمت علیہم کے اندر ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری، کوئی برائی اس طرز کی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، یہی سورہ فاتحہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہاں خلاصے کے طور پر ایک بات اور عرض کر دوں، آیت سب کو سورہ فاتحہ تو یاد ہے، اب ایک نقطے کی بات سمجھ لیں تاکہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو لطف لیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں پورے 10 پوائنٹس، اور آسان ہے، مشکل نہیں، گھبرانا نہیں، 10 ہیں۔ پہلا ہے اس کے اندر اللہ کی الوہیت، الوہیت یعنی اللہ کا معبود ہونا۔ دوسرا ہے اللہ کی ربوبیت، ربوبیت کا معنی ہے اللہ کا رب ہونا۔ کون سی آیت میں ہے یہ؟ پہلی آیت میں الحمد للہ میں ربوبیت ہے، الوہیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی رحمانیت، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے اللہ کی رحیمیت، اور 5ویں نمبر پر ہے اللہ کی مالکیت۔ یہ آسان ہے، الحمد للہ میں الوہیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے، الرحمن میں رحمانیت ہے، الرحیم میں رحیمیت ہے، اور مالک یوم الدین میں مالکیت ہے۔ یہ 5 اللہ کی صفات ہیں، ان کا خالص تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اب آگے 5 جو پوائنٹس ہیں اس کا تعلق بندے سے ہے۔ اللہ ان تمام صفات سے متصف ہے۔ اب بندے نے مان لیا اللہ الہ ہے، الہ کا معنی معبود، میں نے ابھی بتلایا، الہ کا معنی معبود۔ اب بندے نے اللہ کو الہ مانا تو آگے کی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد، مولا معبود آپ ہیں تو ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے مان لیا اللہ کیا ہے؟ رب ہے، ربوبیت ہے۔ تو پھر فوراً ہم نے کہا کہ مولا ربوبیت کا مطلب یہی تو ہے نا کہ ہر چیز کو اس کے اپنے حساب سے کمال تک پہنچانا، پالنا، پالنہار۔ تو ہم نے دوسرے نمبر پر جب رب کی ربوبیت کو مان لیا تو فوراً دوسری درخواست کر دی کہ مولا مدد ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جڑتی چلی جا رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ کی رحمانیت، اور میں نے کہا تھا کہ رحمان کہتے ہیں ایسا رحم کرنے والا جس کی رحمت دنیا میں اپنوں پر بھی ہوتی ہے، غیروں پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فوراً کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر آپ چلائیے، اس لیے کہ اختیار آپ کو ہے، سیدھا راستہ بھی آپ نے رکھ دیا ہے، شیطان والا راستہ بھی آپ نے رکھ دیا ہے، چلانا آپ کا کام۔ رحمانیت کو بندے نے پکارا۔ ٹھیک، آگے کہا کہ مولا آپ رحیم ہیں، آخرت کے اندر آپ صرف اپنوں پر رحم کریں گے، ایمان والوں پر، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے دنیا میں انعام کیا آخرت میں انعام کریں گے۔ ہمیں اس زمرے میں، اس فہرست میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اور آخری میں ہم نے اللہ کی کس صفت کو مانا؟ مالکیت کو مانا۔ قیامت کے دن اللہ مالک ہے، وہاں بڑے سے بڑا جبار قہار حکمران بھی چونٹیوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پڑا ہوگا، تو بندہ ان جباروں کی، ان قہاروں کی، ان نافرمانوں کی اور ان مغضوب علیہم لوگوں کی فہرست میں جانے سے بچنے کے لیے بندہ درخواست کرتا ہے کہ مولا آپ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ایک تو طلب، ایک تو عبادت، دوسرے استعانت، اور تیسرے ہدایت، چوتھے ہدایت پر جمے رہنا، انعمت علیہم استقامت، اور 5ویں نمبر پر مولا
آپ کی ہدایت اور آپ کی استقامت کے ساتھ ہمیں آخرت کے اندر کامیابی سے ہم کنار فرمائیے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی خالص ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، مالکی یوم الدین۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے 10 اجزاء ہیں، ہر جز دوسرے جز سے جڑتا چلا جائے گا۔ اب ان تصورات کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی تو انسان کا دل جھوم اٹھے گا، اور پھر اللہ پکار اٹھے گا کہ مولا آپ اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے عظیم ہیں، آپ کے علاوہ اب تک ہم نے جس کی بھی عبادت کی ہماری غلطی کوتاہی ہے۔ بندے کو تصور پیدا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا پہلا سورہ تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پورا فرمایا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس نے دنیا میں اپنے صورتوں میں سب سے عظیم صورت کا خلاصہ پڑھنے، سننے اور اس مجلس میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، موقع دیا، شوق عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ یہ شوق برقرار رہے اور پورے قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے پڑھانے کی اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں لفظ بولا جاتا ہے آمین، یہ سنت ہے۔ نماز میں تو ہم بول ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم جس فقہا کے علم پر اعتماد کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر ائمہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں چونکہ سورہ فاتحہ خالص الگ لکھی ہوئی ہے، آمین لکھا ہوا نہیں ہے، لہٰذا نماز کے اندر بھی آمین کو بالکل آہستہ بولا جائے، زور سے نہ بولا جائے، تاکہ سننے والا آمین بھی سورہ فاتحہ کا حصہ نہ سمجھ لے۔ آمین بندے کا کلام ہے، سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اور بندے کے کلام میں فرق اور امتیاز کے لیے آمین کو آہستہ۔ بعض علماء ائمہ فرماتے ہیں جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آمین بھی زور سے کہنی چاہیے۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جھگڑا نہ بنایا جائے، کوئی زور سے کہے وہ اپنی مرضی ہے، آہستہ کہے اپنی مرضی ہے، اختلاف اور جھگڑے کا سبب اس کو ہرگز نہ بنایا جائے، اس لیے کہ دونوں طرف علماء کی رائے ہیں، دونوں طرف احادیث کے دلائل موجود ہیں۔ البتہ چونکہ ہمارے اپنے دیار میں، اس ملک کے اندر پورے بر صغیر میں اکثریت انہی علماء کی ہے جو فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، تو فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے نزدیک آمین آہستہ کہنا سنت ہے، دوسری فقہ پر عمل کرنے والوں کے نزدیک آمین زور سے کہنا سنت ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ابھی وہاں تو چونکہ انگریزوں مغلوں کا جو زمانہ گزرا، خاص طور سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو فقہ مرتب ہوئی یہاں پر قانونی طور پر، جس کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے عربی زبان میں، عربوں نے اس کو نام دیا الفتاوی الہندیہ۔ ہندوستان کے علماء 30 علماء نے مل کر کے وہ تمام فتاوی جمع کیے تھے، آج بھی بنیادی حیثیت وہ پوری فقہ اور پورے فتاوی فقہ حنفی کے مطابق اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے۔ تو دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں فقہ حنفی ہی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ ایک جامع مسجد دہلی میں کسی صاحب نے آمین زور سے کہی، تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے آمین زور سے کیوں کہی؟ لوگ حیران ہیں کہ سب خاموش ہیں، آپ نے آواز اونچی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حدیث کے اندر تو ہم نے یہ پڑھا، حضرت نے ایک پیارا جملہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا کہ جو آدمی کسی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے دلیل دی۔ تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے بلا کر بڑے پیار سے کہا کہ بھائی دیکھو، جو حدیث تم سنا رہے ہو وہ اس سنت کے بارے میں ہے جس کے مقابلے میں بدعت آ گئی ہے، وہ سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے جس کے مقابلے میں لوگوں نے بدعات کو ایجاد کر لیا ہو۔ یہاں آمین زور سے کہنے کے مقابلے میں آمین آہستہ کہنے کی سنت ہے، سنت کے مقابلے میں سنت کا احیاء، اس پر وہ حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صاحب کو بات سمجھ میں آئی۔ تو ہمارے اپنے دیار میں بھی چونکہ ماحول نہیں ہے، تو اگر کوئی زور سے آمین کہہ دے، اولاً تو یہاں وہ علم، وہ دلائل، وہ معلومات اور وہ احادیث کے ذخیرے عوام الناس میں پڑھنے کا معمول نہیں رہا، تو یہاں پر احتیاط اسی میں ہے کہ علاقے کے علماء جس پر عمل کرتے ہوں، احتیاط اسی میں ہے کہ عوام کو بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے، چونکہ احتیاط کا پہلو، ورنہ ہوگا یہ کہ زور سے آمین کہنے والے 2 ہوں گے،
آہستہ کہنے والے 40 ہوں گے، 40 اور 2 کا ٹکراؤ ہوگا، پھر یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، اختلافات میں آ جائیں گے، تو جو سنت سے بات شروع ہوئی تھی وہ خراب اختلافات تک آئے گی، بات چیت بند ہو جائے گی، اس کے بعد دلوں کے اندر بغض و عناد پیدا ہوگا، جس کی اسلام کے اندر ممانعت ہے۔ اور یہ ایسے ہی معاملہ اگر کوئی ان ممالک میں جائے جہاں آمین زور سے کہی جاتی ہے، تو وہاں کے علماء جس پر عمل کرتے ہیں اس پر عمل کر لینے میں احتیاط ہے۔ اختلاف سے بچنے کی ہر ممکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ انسان کو اختلاف اس کے دین کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آمین سے متعلق ایک اہم بات تھی جو میں نے خلاصتاً عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے کریم پروردگار، دنیا آپ کی ہے، اے اللہ آپ جسے چاہیں ہدایت سے نوازیں، آپ مالک ہیں، اے اللہ آپ جسے چاہیں گمراہ کر دیں، آپ مالک ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں آپ جسے ہدایت دینا چاہیں پوری دنیا مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور آپ جسے گمراہ کر دیں اے اللہ پوری دنیا مل کر بھی اسے ہدایت پر نہیں لا سکتی۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرمائیے، ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ہدایت کا ذریعہ ہمیں بنا دیجیے، ہمارے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت کو عام فرمائیے۔ اے اللہ جو راستہ آپ کا پسندیدہ ہے ہمیں اس راستے پر چلا لیجیے۔ اے اللہ آپ کی مرضیات کے راستے پر چلنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان گھری ہوئی ہے اور جہنم پسندیدہ چیزوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ دنیا کی پسندیدہ چیزیں ہم اختیار کریں گے تو جہنم کے راستے پر چلیں گے، دنیا کی ناپسندیدہ چیزیں اختیار کریں گے اے اللہ جنت کے راستے پر چلیں گے۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائیے، حوصلہ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ان اعمال پر ڈال دیجئے جو جنت تک لے جاتے ہیں اور آپ سے قریب کرتے ہیں، ان اعمال سے بچا لیجئے جو ہمیں جہنم پہ لے جانے والے ہیں، آپ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرمائیے، پورے عالم کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی مرضی چلتی ہے، آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے اے اللہ سارے عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان جس لائن سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ امت کے مریضوں کو، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ امت کے مقروضوں کے قرضے اتار دیجیے۔ اے اللہ جو اولاد سے پریشان ہیں اولاد کو فرما بردار بنائیے۔ اے اللہ جو والدین سے پریشان ہیں والدین کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بھائی بہنوں سے پریشان ہیں اے اللہ رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے اے اللہ ان بھائی بہنوں میں الفت و محبت پیدا فرمائیے، آپس کے تعلقات اور اے اللہ تعلقات کو استوار فرمائیے۔ اے اللہ جہاں دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اے اللہ وہاں ہمت اور جرأت کے ساتھ اے اللہ آپ کا پاک کلام سنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حق بات کہتے ہوئے اے اللہ دنیا والوں کا خوف جو زبانوں پر آتا ہے اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہاں جو مجموعہ بیٹھا ہے آپ کے پاک کلام کی نسبت سے بیٹھا ہے اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے مقدس کلام کی ایک صورت ہمیں پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور نجات کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مجلسیں لگ رہی ہیں قرآن کے حلقے قائم ہو رہے ہیں مولا استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، لوگوں کے قلوب کو قرآن کی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائیے، قلوب
قلوب میں تزکیہ پیدا فرمائیے، اے اللہ ذہنوں میں صفائی پیدا فرمائیے، اے اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرمائیے، اے اللہ نظر اپنی کوتاہیوں پر لے جائیں، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرمائیے، خوبیاں آپ کی ذات سے منسوب کریں، اے اللہ ایسی ہمت عطا فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، لکھا ہے، لکھتے رہتے ہیں، متوقع ہیں، متمنی ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ امت کی جو بڑ بیٹیاں جو بیٹے بن بیاہے ہیں مولا نکاحوں کو رشتوں کو آسان فرمائیے، اے اللہ جن کے رشتے مقدر ہو چکے ہیں شادیاں آسان فرمائیے، جن کے نکاح ہو رہے ہیں قبول فرمائیے، برکتوں کو معاملہ فرمائیے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد صالح کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں اولاد ماں باپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کی خدمت کر کے راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائیے، نافرمانی سے حفاظت فرمائیے، جن کے والدین آپ کے پاس ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرمائیے، درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔